العلم هو النور الهادي والمفتاح لكل الخير من يرد الله به خيرا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اما بعد، اگلا سبق ہے صفت سیدنا علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے حالات، حضرت علی کے اوصاف. عن ابی صالح قال قال معاویۃ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما لضرار بن ضمرہ صف لی علی. صف یہ وصف یصف وصفاً صفتاً سے امر کا صیغہ ہے. فقال او تعفینی، اعفا یعفی اعفا، اس کے معنی ہے معاف کرنا، سبکدوش کرنا، کسی کو کسی کام سے مستثنا رکھنا. اردو میں اس کا عام طور پر ترجمہ کیا جاتا ہے مجھے معذور سمجھیے، میرا عذر قبول کیجیے، معاف کیجیے گا. ترجمہ ہے، حضرت ابو صالح سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالی عنہما نے زرار بن زمورہ سے فرمائش کی. زرار بن زمورہ سے کہا صف لی علی، مجھ سے حضرت علی کے حالات بیان کیجیے، مجھ سے حضرت علی کے اوصاف بیان کیجیے. انہوں نے کہا، فقال، انہوں نے کہا، او تعفینی، معاف کیجیے. او تعفینی، کیا آپ مجھے معذور سمجھیں گے؟ لیکن اردو میں اس کا ترجمہ بہتر یہ ہے، معاف کیجیے. قال بل صفو، حضرت معاویہ نے کہا بل صفو، نہیں آپ کو بیان کرنا ہوگا. قال اب تعفینی، انہوں نے کہا مجھے معاف کیجیے. حضرت معاویہ نے کہا لا اعفیک، میں آپ کو معاف نہیں کروں گا. قال اما اذا فانه والله كان بعيد المدى شديد القوى. اما اذا اصل میں عبارت ہے اما اذا انت مصر فاسمع. اما اذا انت مصر فاسمع فانه والله، بہرحال جب آپ کا اصرار ہی ہے تو سنیے، بہرحال جب آپ کا اصرار ہی ہے تو سنیے. خدا کی قسم آپ دراز بازو اور طاقتور تھے. بعید المدى، دراز بازو، آپ دراز بازو اور طاقتور تھے. یقول فصلا ویحکم عدلا، آپ فیصلہ کن بات کرتے اور عادلانہ فیصلہ کرتے. دو چیزیں الگ ہیں. جب بھی کوئی بات کرتے وہ فیصلہ کن ہوتی، حرف آخر ہوتا، پتھر کی لکیر ہوتی. وَيَحْكُمُ عَدْلًا، اور عادلانہ فیصلہ کرتے. آپ کے پاس اگر کوئی جھگڑا آئے تو جو فیصلہ آپ کی طرف سے جاتا وہ مبنی پر انصاف ہوتا. يَتَفَجَّرُ الْعِلْمُ مِنْ جَوَانِبِهِ وَمِنْ نَوَاحِيهِ، آپ کے اطراف و اکناف سے علم پھوٹتا. تفجرہ، پھوٹنا، آپ کے اطراف و اکناف سے علم پھوٹتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی طرف اشارہ ہے کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابوہا، میں علم کا شہر ہوں اور اس شہر کا دروازہ علی ہے. اس میں حضرت علی کے عالم ہونے اور متباہر عالم ہونے کی پیشگوئی تھی اور شہادت تھی، اسی طرف اس میں اشارہ ہے. یستوحش من الدنیا وزہرتها، استوحش یستوحش، اسباب استفعال، وحشت محسوس کرنا. زہرتن، اس کے معنی چمک دمک، رعنائی. یستأنس باللیل وظلمتہ، استأنس یستأنس، یہ بھی اسباب استفعال ہے، انسیت محسوس کرنا، لگاؤ محسوس کرنا. ترجمہ ہے، آپ دنیا سے اور اس کی رعنائی سے
آپ دنیا سے اور اس کی چمک دمک سے وحشت محسوس کرتے اور رات اور اس کی تاریکی سے انسیت محسوس کرتے. یستأنس باللیل وظلمتہ، رات اور اس کی تاریکی سے انسیت محسوس کرتے. کان واللہ غزیر الدمعۃ، غزیر کثیر کے معنی میں ہے، غزارۃ کثرت کو بتاتا ہے. دمع آنسو، آنسوؤں کو کہتے ہیں دمع یدمع، آنکھ سے آنسو بہنا، اسباب فتح. واللہ کان واللہ غزیر الدمعۃ طویل الفکرۃ، خدا کی قسم آپ بہت رونے والے اور ہمیشہ فکر مند رہتے. آپ بہت رونے والے تھے، ہمیشہ فکر مند رہتے. یقلب کفہ، قلب یقلب تقلیب، اسباب تفعیل الٹنا پلٹنا، آپ اپنی ہتھیلی کو الٹتے پلٹتے. ویخاطب نفسہ، اور اپنے آپ کو مخاطب کرتے، آپ اپنے آپ کو مخاطب کرتے. یعجبہ من اللباس ما خشن ومن الطعام ما جشب. خشونہ اور دشوبہ یہ دونوں مترادف ہے، اس کے معنی خردورہ، موٹا موٹا جھوٹا ہونا. ترجمہ ہے یعجبہ من اللباس ما خشن، اعجب یعجب اعجاب، اچھا لگنا، کسی کو پسند آنا. عربی میں موجودہ صحافتی دنیا میں تعبیر استعمال کی جاتی ہے ما یعجبک من الطعام، ما یعجبک من اللباس. آپ کو کون سا کھانا اچھا لگتا ہے، آپ کو کون سا لباس اچھا لگتا ہے. اسی کی مناسبت سے یہاں ترجمہ کیا جاتا ہے کہ آپ کو خردرہ لباس اور آپ کو خردرہ لباس پسند تھا اور موٹا چھوٹا کھانا پسند تھا. آپ کو خردرہ لباس اور سادہ کھانا اچھا لگتا تھا. آپ کو خردرہ لباس اور سادہ کھانا اچھا لگتا تھا. کان واللہ کاحدنا یجیبنا اذا سألناہ، خدا کی قسم آپ ہماری طرح ایک عام انسان تھے. کان واللہ کاحدنا، خدا کی قسم آپ ہماری ہی طرح ایک عام انسان تھے. یجیبنا اذا سألناہ، ہم جب بھی کوئی سوال کرتے آپ جواب دیتے. ویبتدئنا اذا اتیناہ، اور ہم جب بھی آپ کے پاس آتے آپ سلام میں پہل کرتے. ہم جب بھی آپ کی خدمت میں آتے آپ سلام میں پہل کرتے. ویأتینا اذا دعوناہ، اور ہم جب بھی آپ کو دعوت دیتے بلاتے آپ ضرور تشریف لاتے. ونحن واللہ مع تقریبہ لنا وقربہ منا لا نکلمہ حیبۃ ولا نبتدئہ. خدا کی قسم باوجود کہ ہم آپ کے بہت زیادہ مقرب تھے اور آپ ہمارے بہت زیادہ قریبی تھے، پھر بھی حیبت کے مارے ہم آپ سے بات نہیں کرتے اور نہ بات کرنے میں پہل کرتے. حیبتاً یہ مفعول لہ کی وجہ سے منصوب ہے. خدا کی قسم باوجود کہ آپ ہمارے بہت زیادہ مقرب تھے، وقربہ منا، اور آپ ہمارے بہت زیادہ قریبی تھے، ہم آپ سے حیبت کی وجہ سے بات نہیں کرتے. ولا نبتدئ، اور نہ بات کرنے میں پہل کرتے. فَإِن تَبَسَّمَ فَعَن مِثْلِ اللُّؤْلُؤِ الْمَنْظُومِ. یہ فعن حرف جار بھی ہے، تو اس صورت میں فعن مثل اللؤلؤ المنظوم پڑھیں گے. اور اگر اس کو فعل مانا جائے باب ضرب یضرب سے، جس کے معنی ظاہر ہوتے فعنا، تو مثل اللؤلؤ المنظوم مثل کو فاعل ہونے کی وجہ سے مرفوع پڑھنا پڑے گا. ترجمہ ہے اگر آپ مسکرا دے تو جڑے ہوئے موتیوں جیسے دانت ظاہر ہو جاتے. اگر آپ مسکرا دے تو جڑے ہوئے موتیوں جیسے دانت ظاہر ہوتے. یعظم اہل الدین، آپ دیندار لوگوں کی تعظیم کرتے. ویحب المساکین، اور مسکینوں سے محبت کرتے. لا یطمع القوی فی باطلہ، کسی طاقتور کو اپنے ناجائز مقصد کے حصول کی امید نہیں ہوتی. کوئی طاقتور اپنے ناجائز مقصد کے حصول کی امید نہیں کرتا. ولا ییأس الضعیف من عدلہ، اور کوئی کمزور آپ کے عدل و انصاف سے کبھی مایوس نہیں ہوتا. آپ کی شخصیت یعنی حقیقت پسند تھی،
کسی کے طاقت میں آ کر آپ غلط فیصلہ نہیں کرتے تھے. اسی لیے کوئی کمزور ضعیف آپ کے فیصلے سے نا امید نہیں ہوتا. یقیناً اسے اگر وہ حق پر ہو تو اسے صحیح فیصلے کی امید ہوتی. وَأَشْهَدُ بِاللَّهِ لَقَدْ رَأَيْتُهُ فِي بَعْضِ مَوَاقِفِ. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.